بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. قال الامام ابن بطہ رحمہ اللہ تعالی اعلموا اخوانی انی فکرت فی السبب الذي اخرج اقواما من السنة والجماعة واضطرهم الى البدعة والشناعة وفتح باب البلیة على افئدتهم وحجب نور الحق عن بصیرتهم فوجدت ذلك من وجهين. جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہفتہ واری درس امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبریٰ، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑی تفصیل والی بڑی کتاب. ابانہ کے معنی وضاحت اور تفصیل شرح، بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت. گویا انہوں نے وضاحت کرنے کے لیے سلف کے عقیدے کی اور منہج سلف کی وضاحت کرنے کے لیے دو کتابیں لکھی ہیں. ایک چھوٹی، اس کا بھی نام ابانہ رکھا ہے، وہ ابانہ صغریٰ ہے، اور دوسری بڑی کتاب ہے، سخیم ہے، زیادہ تفصیلات اس کے اندر ہیں، اور اس کا نام ابانہ کبریٰ ہے. اس میں ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سنت پر قائم رہنے اور سلف کے طریقے پر مضبوطی سے جمع رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل میں سلف کا منہج، ان کا مذہب، ان کا اختیار لائیں گے، اور بہت سی چیزیں وہ لا چکے ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے زمانے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں بڑی بڑی بدعتیں جنم لے رہی ہیں. بدعتوں سے مراد بڑے بڑے بدعتی فرقے. ہم نے اس کی وضاحت پچھلے والے ہفتے میں کی تھی کہ وہ بڑے فرقے جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں موجود ہیں، اور امت مسلمہ جن سے بلا خجالت کے، بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کسی جھجک کے ان فرقوں کی طرف منسوب ہونا یا خود کو منسوب کرنا اپنے لیے فخر سمجھتی ہے امت کی اکثریت. کیونکہ یہ فرقے جنہیں ہم اشعری اور ماتریدی فرقے کے نام سے جانتے ہیں، یہ فرقے ہیں بدعتی فرقے، مگر سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے آئے، اور اہل سنت والجماعت کا نام لے کر کے عوام میں پھیلے. جیسے ابھی آپ ہمارے بر صغیر کے ماحول میں دیکھیں تو قبر پرست جو فرقہ ہے، جس کو ہم بریلوی فرقہ کہتے ہیں، وہ اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھتا ہے، اور عوام الناس میں اہل سنت والجماعت کا لفظ انہی کے لیے معروف ہے. تو جس طریقے سے بریلوی قبر پرست فرقے نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے نام سے متعارف کرا دیا ہے، ایسے ہی ماتریدی فرقہ، جس کا یہ خود فالوور ہے، یہ بریلویت خود ماتریدیت سے نکل کے آئی ہے، بلکہ ماتریدیت ہی ہے وہ. اور اشعری فرقہ، یہ لوگ ہمیشہ سے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا امت مسلمہ کے سامنے امتحان ہے
کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا امت کے لیے بہت ہی دشوار ہو گیا. تو آج امت کی اکثریت انہی دو فرقوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے اور ان سے عقیدت رکھتی ہے. ہم نے پیچھے کے درسوں میں اس بات کی وضاحت تفصیل سے کی تھی. تو یہ ان فرقوں کے وجود کے وقت لکھی ہوئی کتاب ہے. اس معنی میں یہ کتاب بہت اہم ہے. اور ابھی یہ فرقے صرف اپنے اپنے علاقے ہی میں ہیں، عراق اور بغداد میں، یا بہت ہوا تو خراسان اور تاشقند اور ماوراء النہر کے علاقوں میں ہی ابھی محدود ہیں. بہت زیادہ ہماری طرف کو نہیں آئے یا بہت زیادہ دور ابھی نہیں پھیلے، جزیرۃ العربیہ میں مکمل نہیں پھیلے، ابھی جو ہے افریقہ میں نہیں گئے. یہ فرقے ابھی بغداد، کوفہ، بصرہ کے علاقوں میں اشعریت ہے اس دور میں، جس دور میں مصنف ہیں. اور خراسان کے علاقوں میں جو افغانستان کے علاقے ہیں، ایران کے علاقے ہیں، اور کچھ ازبکستان اور قزاقستان کے علاقوں میں یہ ماتریدیت ہے. وقت گزرے گا تب جا کر کے یہ فرقے پروان چڑھیں گے اور پھیلیں گے، لیکن ابھی بہت زیادہ پھیلے ہوئے نہیں ہیں. تو مصنف انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی روشنی میں سختی کے ساتھ بدعتوں پر رد کر رہے ہیں. یہاں پر مصنف نے جو باب یا نیا چیپٹر شروع کیا ہے وہ ہے باب ترک السؤال عما لا یعنی البحث والتنقیر عما لا يضر جهله، کہ ایسی چیزوں کا سوال کرنا جو لا یعنی ہو، غیر ضروری سوال. دین کے معاملے میں غیر ضروری سوال کرنا، تو ایسے سوال کو چھوڑ دینے کا باب ہے. یہ چھوڑ دینا چاہیے. ایسا سوال ہی نہ، سوال اگر ذہن میں آئے کوئی بھی دین کے مسئلے میں، تو سوال کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سوال اہم ہے، کوئی معنی خیز سوال ہے، مفید سوال ہے جس کے جواب سے فائدہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. وَالتَّنْقِيرُ عَمَّا لَا يَضُرُّ جَهْلُ، اور ایسی چیز جس کو اگر نہ جانے تو نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو ایسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ کریدنا نہیں چاہیے. وَالتَّحْذِيرُ مِنْ قَوْمٍ يَتَعَمَّقُونَ فِي الْمَسَائِلِ، اور ایسے لوگوں سے ڈرانے کا باب ہے یہ جو سوالات کرنے میں، مسائل میں، مسئلوں میں چھوٹے چھوٹے بہت گہرائیوں میں گھستے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے گہرائیوں میں گھستے ہیں. وَيَتَعَمَّدُونَ إِدْخَالَ الشُّكُوكِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور عمدن و قصدن مسلمانوں میں شک شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ڈرانے کا باب ہے یہ. اب دیکھیے، یہ انہوں نے ایک چیپٹر قائم کیا. اب اس کے متعلق طریقہ محدثین کا اور ائمہ کا، سلف کا یہی تھا کہ پہلے وہ قرآنی آیات یا احادیث، پھر سلف کے اقوال نوٹ کر کے بتاتے تھے کہ ایسی چیزوں میں جو بھی چیز بتانا ہے اس کو اسی ترتیب بتاتے ہیں. کہتے ہیں قال الشیخ، شیخ فرماتے اعلموا اخوانی، میرے بھائیوں آپ جان لیجئے، انی فکرت، میں نے غور کیا ہے، مصنف کہتے ہیں میں نے غور کیا ہے، فی السبب الذی اخرج اقواما، اس سبب کے سلسلے میں غور کیا کہ آخر سبب کیا ہے کہ کچھ لوگ نکل گئے، یا جس سبب نے نکال دیا، جس وجہ سے نکلے اور جس وجہ نے انہیں نکال دیا، سنت اور جماعت سے. سنت کے راستے سے نکال دیا، بدعت پہ لے گیا. جماعت سے نکال دیا، شذوذ اور افتراق پہ اور جدائی پہ، تنہائی پہ لے گیا. تو کون سا سبب ہے؟ میں نے غور کیا ہے. وَاضْطَرَّهُمْ إِلَى الْبِدْعَةِ وَالشَّنَاعَةِ، اور انہیں مجبوراً بدعت کی طرف لے گیا اور شناعت اور خرابی کی طرف، جماعت سے نکال کے خرابی یعنی مذمت کی طرف لے گیا. وَفَتَحَ بَابَ الْبَلِيَّةِ عَلَى أَفْئِدَتِهِمْ، اور اس سبب نے فتح کھولا،
بلیہ مصیبت کا دروازہ کھولا ان کے دلوں پر، یعنی جب انہوں نے اس سبب کو اختیار کر لیا یا اس سبب میں وہ واقع ہو گئے تو اس سبب کی وجہ سے ان کے دلوں میں مصیبتیں داخل ہو گئیں. اور مصیبتیں کون سی؟ شکوک و شبہات کی، بدعت کی محبت کی، سنت سے نفرت کی، جماعت سے دور بھاگنے کی، شذوذ اختیار کرنے کی مصیبت ان کے دلوں میں داخل ہو گئی. وَحَجَبَ نُورَ الْحَقِّ عَنْ بَصِيرَتِهِمْ، اور حق کا نور ان کی بصیرت سے محجوب کر دیا. محجوب کے معنی پردے میں پردہ ڈال دیا، اور وہ ان کے دل میں جو بصیرت ہوتی ہے اس بصیرت سے حق کا نور چھپ گیا. تو میں نے اس سبب پر غور کیا ہے جس سبب نے یہ حال کیا ان لوگوں کا. تو کہتے فَوَجَدْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ، تو کہتے میں نے یہ سبب دو شکلوں میں پایا. احدہما، پہلی شکل ہے البحث والتنقیر وکثرۃ السؤال، کہ جو لوگ سنت چھوڑ کر بدعت میں جاتے ہیں، جماعت چھوڑ کر کے شذوذ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے ان کی زندگی پر تو آپ پائیں گے کہ ان کی عادت رہی تھی کیا؟ البحث والتنقیر، بہت زیادہ گہرائی میں داخل ہونا، کرید میں لگے رہنا، بہت زیادہ جس کو ریسرچ کا نام دے سکتے ہیں، تلاش میں لگے رہنا. وکثرۃ السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنا. اچھا، بحث ریسرچ ہو یا گہرائی میں جانے کا مسئلہ ہو یا سوال ہو، اصلاً تو خراب نہیں ہے چیز. حق کو جاننے کے لیے ہو، حق کی گہرائیوں کو سمجھنے، اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے، اور بہت سارے عبرت اور سبق آموز واقعات کو ان پر غور کر کے ان سے سبق سیکھنے کے لیے ہو، تب تو اچھی چیز ہے یہ. لیکن یہ سوال جو زیادہ تر ہوتے ہیں عما لا یعنی چیزوں کے بارے میں، یعنی جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں، نہ کوئی اس کا اپنی زندگی میں یا جماعت اور امت کے لیے کوئی فائدہ، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار کا سوال. وَلَا يَضُرُّ الْعَاقِلَ جَهْلُهُ، اور اگر کوئی عقل مند انسان ہو اور وہ ان چیزوں کو نہ جانے جن کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں، تو عقل مند انسان کو اگر یہ چیز معلوم نہ ہو تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. وَلَا يَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ فَهْمُهُ، اور مومن اگر ان چیزوں کو جان بھی جائے تو جان کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ جاننے سے نقصان نہیں ہوگا، جاننے سے فائدہ نہیں ہوگا. ایسے سوالات میں داخل ہونا، کریدنا، گہرائیوں میں جانا اور بال کی کھال نکالنا، جو انسان اس مزاج کا ہوتا ہے تو یہی وہ سبب ہے جو انسان کو بھٹکا دیتا ہے. کیونکہ وہ کبھی کبھی سوال کرتے 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 ایسے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر سوال کا جواب نہیں ملتا اس کو. اگر کسی عالم کے پاس جائے گا تو عالم بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا اس کا جواب، اتنی گہرائی میں تو ہم نے بھی نہیں سوچا. اچھا، اب باہر سے تو کوئی سپورٹ مل نہیں رہی ہے، خود اس کے پاس علم ہے نہیں، تو شک میں پڑنا لازمی ہے. وہ کہے گا یہ کوئی دین ہے جس میں اطمینان کے لیے، عقل کے دل کے اطمینان کے لیے کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو سوال ہی چونکہ غلط ہے، اس کا غیر ضروری سوال ہے، بہت زیادہ تنطع اور تشدد والا سوال ہے، لہذا اس سوال کا جواب دینے کو کوئی راضی نہیں ہے، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی جواب ہے. کتاب و سنت میں اگر اس کا جواب ہوتا تو پھر وہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لہٰذا یہ چیز خود بخود اس کو شک میں ڈال دیتی ہے، اور کبھی کبھار اس کے ابتدا میں تو سنت سے کا راستہ چھوڑنے کا سبب بنتی ہے، اور کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اسلام کو ہی چھوڑ دیتا ہے اور الحاد میں یا کفر میں چلا جاتا ہے. مثلا
ایک مثال آپ کو دے دی جائے، بہت مثالیں ہیں اس کی. آپ کے سامنے حدیث آتی ہے ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. ٹھیک. اور حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ کہتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرونی فاغفر لہ، من یستشفینی فاشفی لہ. مختلف الفاظ میں بہت زیادہ ہم نے آپ کو پڑھائی بھی ہے کتاب اس میں اصحاب الحدیث عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث بھی حدیث بہت سارے طرق سے آئی ہوئی ہے. تو حدیث کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ حدیث کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میرے بندو تم میں کوئی ہے جو اٹھے اور مجھ سے مانگے، اپنی ضرورتوں کو مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائے، بیماری کا علاج کروائے، مصیبتوں کو اور تنگ حالی کو دور کرنے کے لیے مجھ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے نازل ہوتا ہے. تو یہاں حدیث کا مقصد بندوں کو شوق دلانا، اپنے رب کے قریب کرنا اور اپنے رب سے جوڑنا مقصد ہے. اور ضمناً اس میں اللہ تعالیٰ کی نزول کی صفت نزول کا ثبوت ہے. تو بندے کو جب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قریب آ گیا ہے تو اس کو شوق ہوگا مزید کہ بندہ سوال کرے. اب یہاں پر کوئی شخص سوال یہ کرنے لگے جسے کہتے ہیں غیر ضروری سوال اور بلا وجہ کی تدقیق اور باریک بینی یا قرید، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو نیچے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جہاں عرش پر ہے وہیں سے سوال یہ بات نہیں کہہ سکتا اور وہ وہیں سے نہیں سن سکتا؟ اب دیکھیے یہ سوال تو بن گیا نا، لیکن یہ سوال در حقیقت صاحب شریعت پر ایک اعتراض ہے. بھائی یہاں پر ضرورت کا سوال ہی نہیں ہے، ضرورت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، بندے اللہ کے قریب جائیں، بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے رب سے محبت کریں، یہ سوچ کر کے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے لیے وہ نیچے آتا ہے. بس اتنا ہی جاننا ضروری ہے. اتنا جان لیں گے ہم تو ہمارے لیے زندگی میں فائدہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب جانے کے لیے، اپنی کسی بھی ایمرجنسی میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے ہم اس وقت کا اختیار کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس وقت میں جا کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کر لیں، دعائیں کر لیں. اور ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا زیادہ جو ہے وہ رہے گا، توقع رہے گی اور امکان رہے گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اور وقت قبولیت کا ہوتا بھی ہے. لیکن یہ سوال جو غیر ضروری ہے ڈال دیا گیا اگر، تو انسان بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جائے اور رات کو اٹھے، وہ سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ہی لگا رہے گا اور وہ اصل مقصد سے ہٹ جائے گا. جیسے کہ جہم بن صفوان 40 دن تک مسجد میں نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی، یہی جواب ڈھونڈنے میں کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے. اور وہ سوالات جو تھے وہ حالانکہ اگر وہ قرآن پڑھتا ہوتا، ٹھیک سے قرآن سے ہدایت لیتا ہوتا تو جواب قرآن میں موجود تھا. جو سوالات کیے گئے تھے ان کا جواب قرآن میں موجود تھا. لیکن اس نے بغیر علم کے جواب تلاش کیا تو پھر اس کو جواب بھی نہیں ملا، اور جب وہ شک میں پڑ گیا تو 40 دن تک نماز ہی نہیں پڑھی اس نے. لوگوں نے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نماز کس کے لیے پڑھوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہی نہیں ہے ابھی کہ وہ موجود ہے کہ نہیں. تو 40 دن تک نماز نہیں پڑھی تو سنت سے نکل گیا، جماعت سے نکل گیا. غیر ضروری سوالات مناظرے کیا کرتا تھا، مناظروں کا بہت زیادہ شوقین تھا. تو مراد یہ ہے کہ ایسے سوال کر کے انسان بھٹک جائے گا، اور اگر اس کا کوئی جواب نہ دے تو کہ یہ ان مولانا کے پاس علم نہیں ہے، کیسے عالم ہے؟ میں نے سارے عالم سے پوچھا، کسی عالم میں بھی جواب دینے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو، کیونکہ کوئی بھی عالم ایسے سوال کا جواب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں اس کو نیچے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ والی باتیں
جو آ رہی ہیں وہ بول دے گا، کوشش کرے گا، لیکن حقیقی جواب تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، بس اتنا جان لیجیے۔ تو مراد یہ ہے کہ ایسے سوال اور اس جیسے اور بہت گہرے سوال بلا مقصد کے، بلا وجہ کے، ان کو اٹھانا یا کریدنا، یہ شیطان کے داخل ہونے کا دل میں ایک سبب ہے، اور شیطان اس کے ذریعے انسان کو بہکانے کا انتظام کرتا ہے۔ والآخر، اور دوسرا سبب، ایک تو ہو گیا کثرت سوال اور غیر ضروری چیزوں میں سوال کرنا، تشدد کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، تنطع کے ساتھ، تصنع کے ساتھ، اور دوسرا سبب ہے مجالسۃ من لا تؤمن فتنتہ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے ان کے فتنے سے بچنا ممکن نہ ہو، آدمی معمون نہ ہو اس کے فتنے سے، یعنی بدعتی کے پاس بیٹھنا۔ خود جو مفتون انسان ہے، فتنے میں پہلے سے پڑا ہوا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اس کا فتنہ آپ کو بھی آ لگے گا۔ ایک یعنی وہ فتنے میں پہلے سے پڑا ہے کیونکہ وہ خود اس پہلے والے بحث کے اور تنقیر کے اور سوال کے راستے پہ چل کر کے گمراہ ہو چکا ہے۔ تو یا تو بندہ سوال کر کے، بحث و تحقیق کر کے، تنطع کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، غیر ضروری سوالات، کرید چھان بین کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہے، یا ایک سادہ سا نوجوان ہے، انسان ہے، وہ ایسے گمراہ شخص کے پاس بیٹھتا ہے جس کے فتنے سے معمون نہیں رہا جا سکتا۔ وَتُفْسِدُ الْقُلُوبَ صُحْبَتُهُ، اور جس کی صحبت دل کو خراب کر دیتی ہے۔ آپ بدعتی کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور شکوک و شبہات پیدا نہیں بھی ہوں گے تو سنت سے ہٹ کے بدعت کی محبت پیدا ہوگی۔ آج کل لوگ ہمارے یہاں بعض علاقے میں، ہمارے بریلی کے علاقے میں کچھ لوگ ہیں، حالانکہ جماعت کے ہیں، سلفی ہیں، منہجن بھی، خاندانی طور پہ بھی، بلکہ سلفی مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، بس دینی تعلیم نہیں ہے ان کی، عام انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مدرسے کے پریزیڈنٹ ہیں، جماعت کا مدرسہ ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ یا کسی وجہ سے تبلیغ جماعت میں چلے گئے، ایک بار تبلیغ جماعت چلے گئے، حالانکہ انہوں نے نماز پڑھنا یعنی رفع الیدین کہیے، آمین، جو ظاہری علامات ہیں اہل حدیث کی، اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے، مگر دل میں مرض پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ایک بار ضرور تبلیغ جماعت ساتھ بھیجنا چاہیے تاکہ ان کو دعوت کا کام کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ تبلیغی جماعت بہت اچھے طریقے سے دعوت کا کام کرتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو دیکھیے، ان کی صحبت میں گئے، چاہے 3 دن گئے ہوں یا 40 دن گئے ہوں، یا 3 دن کر کے کئی مرتبہ گئے ہوں، آپ ایک سلفی ادارے کے ذمہ دار ہیں، خود سلفی ہیں، لیکن آپ کے دل میں شبہ بیٹھ گیا کہ تبلیغی جماعت دعوت کے میدان میں سب سے اچھی جماعت ہے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کا جو ان کے پاس ہنر ہے، جو مہارت ہے، جو خوبیاں ہیں، جو ان کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ بیٹھ گیا شروع، دل خراب ہو گیا۔ اور تبلیغ جماعت نے یہاں کوئی تبلیغ نہیں کی ان کے اوپر، صرف صحبت سے خرابی ہوئی ہے۔ اب آپ لاکھ سمجھائیے نہیں مانیں گے۔ ہمارے یہاں کا ایک ڈاکٹر ہے آیورویدک، پتہ نہیں کون سا، یا یونانی ڈاکٹر ہے غالباً، ڈاکٹر اسماعیل نام ہے، یہیں پر تغلق آباد میں، پتہ نہیں کہاں، یہ ہمدرد کے آس پاس میں کہیں رہتے ہیں۔ آج سے 20-22 سال پہلے مدینہ میں نے ملاقات کی تھی، مجھے پتا چلا، حج پہ گئے ہوئے تھے،
کہ تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں جماعت میں گھومتے ہیں، اس بندے کے ساتھ صبح سے شام ہو گئی، میرے بیٹھ کر کے مختلف وقتوں میں مسلسل اس کے ساتھ محنت کی، میں نے ایک لمحے کے لیے سننے کو تیار نہیں ہے تبلیغ جماعت کی خرابی اور برائی، ہے ہی نہیں ان کے اندر یہ خلل، آپ الزام لگا رہے ہیں۔ آج وہ پکا تبلیغی ہو چکا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ بیماری لگنی ہے دل کو، دل خراب ہوگا اور منہج سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آپ۔ اب اس انسان کو وہ دینی تعلیم کا طالب علم ہے نہیں، حالانکہ ڈاکٹر ہے، تو کیا ہوا؟ اب دین کے معاملے میں تو جاہل ہے، مگر تبلیغ والوں کے ساتھ گھوم کر کے تبلیغ میں لگا رہتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کس کی تعظیم اور احترام یا کس کا دفاع کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت، عقائد میں ماتریدی، عبادات و سلوک میں صوفی، فقہی طور پہ حنفی، احادیث صریحہ کے خلاف عمل کرنے والے، اور پھر عملی طور پہ جس میتھڈ پہ چلتے ہیں، من گھڑت میتھڈ، پوری دنیا کو صوفی بنانا چاہتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر بیعت کا مفہوم بدل کے بدعتی انداز کی، یعنی من گھڑت بیعت بدعتیانہ طریقے پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اوراد و اذکار، طریقے دعوت، سب من گھڑت بدعتی۔ اوپر سے جو کتاب پڑھتے ہیں اس کتاب میں من گھڑت واقعات، ضعیف اور موضوع روایات جن سے عقائد خراب ہوتے ہیں، شرک اور کفر کی دعوت دینے والے واقعات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانے والے واقعات موجود ہیں۔ فضائل درود میں ایک واقعہ ہے، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کا انتقال ہوا، چہرہ اس کا کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا، بہت پریشان ہوا کہ لوگوں کو خبر ملے گی تو میری بے عزتی ہوگی، میری ماں کی رسوائی ہوگی۔ روتے روتے اس کو آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے حجاز کی طرف سے ایک بادل آیا، اس بادل میں سے ایک سفید کپڑے میں ملبوس ایک بزرگ اترے، اترنے کے بعد آئے، اس کی ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرایا تو کالا چہرہ نارمل ہو گیا جیسا تھا، اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرایا تو جو ایک دم بہت زیادہ پھول گیا تھا وہ ایک دم ٹھہر کر کے نیچے آ کر کے نارمل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جانے لگے تو کہتا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں جنہوں نے میری اس مصیبت میں میرا ساتھ دیا، میری مدد کی؟ تو کہا کہ میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں، اور تم درود پڑھا کرو، اور پھر چلے گئے۔ ایسا ہی واقعہ ایک آدمی کے باپ کے ساتھ ہوا، وہی اسی میں سب آس پاس میں ذکر ہیں۔ تو اس کے باپ نے کبھی ایک آدھ بار درود پڑھا تھا، تو ایک بار درود پڑھنے کی فضیلت میں اس کا یہ مصیبت والا معاملہ حل ہو گیا۔ اب ان واقعہ سے مولانا زکریا صاحب چاہتے ہیں کہ جو ہے لوگ شوق میں آ کر کے درود پڑھا کریں، مگر ان واقعے میں کتنا کفر بھرا ہے، کتنا شرک بھرا ہے، کتنی توہین رسالت بھری ہے، ان تبلیغ جماعت والوں کو پتہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو گیا
کہ کون سی دنیا کے کس خطے میں کہاں پر کوئی خاتون کا انتقال ہوا ہے؟ گویا وفات کے بعد آپ کو پوری دنیا کی خبر ہے. ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ، آپ اپنی امت کے لوگوں کی مدد کو کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں مدد کا. جو عورت اللہ کی گنہگار تھی اور اللہ نے اس کو سزا کے طور پہ اس کے چہرے کو کالا کر دیا تھا، اس کے پیٹ کو پھلا دیا تھا، آپ نے آ کر کے اس کی مدد کی. اس کے بعد جس نبی نے اپنی زندگی میں زندہ رہتے کسی اجنبی خاتون سے مصافحہ نہیں کیا، اس نبی نے وفات ہونے کے بعد نامحرم عورت کے چہرے پہ ہاتھ بھی پھرایا اور اس کے پیٹ پہ بھی ہاتھ پھرایا. تو یہ سب تعلیمات اور اس جیسی بہت ساری غلیظ تعلیمات تبلیغی جماعت کے پاس موجود ہیں، اور یہ ان کی مجبوری ہے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کے یہ وہ بزرگ ہیں جن کو یہ مقدس مانتے ہیں، شخصیات کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس حد تک تعظیم کرتے ہیں شخصیات کی کہ شخصیت سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو تسلیم نہیں کر سکتے اس کو. تو مراد یہ ہے کہ عقائد کے باب میں یہ لوگ ماتریدی ہیں. ماتریدی عقیدہ کیا ہے؟ پورا کا پورے دین کو اپنی عقل سے، عقل کی کسوٹی پہ ناپنا. اگر عقل کی کسوٹی پہ آیا تو قبول ہوگا، نہیں آیا تو قبول نہیں ہوگا. قرآن و سنت کے نصوص پہ تعویل کرنا، اللہ کے صفات کا انکار کرنا، سلف پر جھوٹا الزام لگانا کہ وہ تفویض کرتے تھے، صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ جاہل ثابت کرنا، اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنا، قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر ہے ان آیات کو متشابہ قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی علو اور فوقیت کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ قرار دینا. ایمان کے باب میں مرجیہ ہیں، ایمان کو اعمال کو ایمان کے باہر قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بدعملی پھیلی، اور اسی بدعملی کو دور کرنے کے لیے تبلیغ جماعت ایجاد کی گئی. تو مراد یہ ہے کہ اتنی خرابیوں کے باوجود جو A to Z مجسم بدعت ہے جو جماعت، اس کے متعلق ایک سلفی نوجوان جو خاندانی طور پہ سلفی تھا، وہ ان کی صحبت میں جانے کے بعد ان کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ہے اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ. اسی کو کہا کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے جو لوگوں کو سنت سے نکال کے بدعت پہ لے جاتی ہے. اب یہ شخص جو دفاع کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء کو، طلباء کو تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک بار چلے پہ جانا چاہیے، وہ بدعتی ہو چکا ہے، اس کا منہج بدل چکا، وہ بدعتی ہے. وہ گرچہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو، گرچہ مدرسے کا، کسی عزیز مدرسے کا ناظم اور اس کا پریسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ بدعتی ہے. وہ اور کوئی شک نہیں اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کو آئیڈیل سمجھتا ہے، یہ اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے. وہ صوفی جماعت کو، جس صوفیت کے پاس، یہ اہل دیوبند کے پاس، ان کے علماء کے پاس قبروں سے فیض لینا، مردوں سے فیض لینا، اور دور سے اپنے شیخ کو یاد کر کے تصور شیخ کے ذریعے غیر اللہ سے مدد لینا، اور ان کے شیخ کا اپنے مریدوں کو دور سے غیب کے طریقے سے مدد دینے جانا، یہ سارے وہ کفریہ عقائد، شرکیہ عقائد اس جماعت کے پاس موجود ہیں. یہی مولانا اس تبلیغی جماعت کے جو مؤسس ہیں، مولانا الیاس صاحب کاندھلوی، تو ان کے استاذ مولانا رشید احمد گنگوہی، اور رشید احمد گنگوہی کے استاذ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی،
بلکہ ان کے بھی سب کی ملاقاتیں، سب سے بڑے استاذ ان کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ ان کا کیا واقعہ ہے؟ ایک دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے مریدوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کمرے سے تشریف لائے اور بیٹھے، تو ان کا ازار یعنی تہبند جو تھا وہ بھیگا ہوا تھا، اور اس سے دریائے شور کی بو آ رہی تھی، یعنی سمندری پانی کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ تو شیخ نے اپنے مرید سے کہہ دیا کہ ذرا میری پیٹھ دبا دو، درد کر رہی ہے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تو پیٹھ دبانے لگے، تو دیکھا کہ وہاں ان کے کوئی زخم لگا ہوا ہے پیٹھ میں یا کسی جگہ پہ کندھے بندے کے آس پاس میں۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ زخم کیسا ہے؟ چھل گیا ہوگا، زخم کیسا ہے؟ تو پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر اس نے جب ضد کی تو کہا کہ تمہارا ایک ولایتی بھائی سمندر میں سفر کر رہا تھا اور کشتی ان کی بھنور میں پھنسنے لگی یا طوفان میں پھنسنے لگی، جس سے ان لوگوں کو موت کا اور مرنے اور ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا۔ اتنے میں اس نے مجھے یاد کیا اور کہا کہ حضرت یہی وقت ہے مدد کرنے کا، اب نہیں مدد کریں گے تو کب کریں گے؟ تو میں اس کی مدد کو گیا تھا اور میں نے جا کے ان کی کشتی کو اپنی پیٹھ سے ٹیک لگا کے بھنور سے نکالا اور پھر آیا۔ ارواح ثلاثہ میں یہ واقعہ موجود ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب۔ چاہیے سب مصیبت کے وقت میں کفار مکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور دیوبند کے علماء اور دیوبندی اور تبلیغی اپنے مشائخ کو اور اپنے پیروں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تو مکہ والوں سے بھی گئے گزرے مشرک ہو گئے، تو انہی لوگوں کی تو جماعت ہے تبلیغی جماعت، اور کس کی ہے؟ لہذا تبلیغی جماعت کو اتنا بڑا کریڈٹ دینا، اس کی وجہ صرف وہ مجالست اور اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی بدعتیوں سے دور رکھا جائے، اپنے بچوں کو بھی دور رکھا جائے، ورنہ یہ مجالست اور یہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بہت برا مرض لگتا ہے، جو انسان کے عقائد کو اور اس کے منہج کو تباہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَسَأَذْكُرُ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مَا يَكُونُ فِيهِ بَلَاغٌ لِمَنْ قَبِلَ النَّصِيحَةَ، میں انشاءاللہ ان دونوں وجہوں میں جو وجہ بیان کی گئی ہیں، دونوں وجہ اور سبب، ان کے متعلق انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ ما لمن قبل النصیحہ ما یکون فیہ بلاغ، اتنی باتیں ذکر کر دوں گا جس میں انشاءاللہ مکمل بلاغ اور تبلیغ ہو جائے گی، یعنی حجت مکمل طور پہ پہنچ جائے گی، یقین انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ مگر کس کے لیے؟ لمن قبل النصیحہ، یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو نصیحت کو قبول کرے، اسی کو اس باب میں قناعت ملے گی۔ وَكَانَ بِقَلْبِهِ أَدْنَى حَيَاء، اور اس کے دل میں ادنا درجے کی حیا ہو، وہی ان باتوں سے نصیحت پکڑے گا۔ جو بے حیا ہو چکا ہوگا اس کو کوئی نصیحت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آگے فرماتے حدیث جو آ رہی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ان کے اندر موجود ہے ماشاءاللہ، اپنی سند سے بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کر کے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم، آپ نے فرمایا تم مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی جب تک میں نہ کچھ کہوں، دین کی بات نہ بتاؤں تو پوچھا مت کیا کرو، نئی نئی باتیں نہ پوچھا کرو، جب تک میں خاموش رہوں تب تک تم خاموش رہو۔ صحابہ کو آپ نے نصیحت فرمائی اترکونی، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے ہوئے ہوں۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ ہلاک ہوئی بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ، بہت زیادہ سوالات کر کے، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے انبیاء سے کی مخالفتیں کر کے،
انبیاء سے اختلاف کر کے. فما نہیتکم عنہ، لہٰذا جن چیزوں سے میں تمہیں منع کر دوں، فاجتنبوہ، تو اس سے رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو. وما امرتکم بہ، اور میں جس چیز کا تمہیں حکم دے دوں، فاعملوا منہ ما استطعتم، تو اس میں ان چیزوں میں سے جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنے پر عمل کرو جو تمہاری طاقت میں ہے. جو طاقت کے باہر ہے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو. آگے کی روایت آ رہی ہے، یہی روایت ہے دوسری اسناد سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتکم، وہاں تھا اترکونی اور یہاں ضروری، دونوں الفاظ کا میننگ ایک ہی ہے، مجھے چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، چھوڑے رہوں. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وہ حدیث ہے کہ پیچھے کے لوگ زیادہ سوال کرتے تھے. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو کتنے سوالات کیے. تو سوال کرتے گئے، شدتیں بڑھتی گئیں، سختیاں بڑھتی گئیں، مطالبات بڑھتے گئے، شرائط بڑھتی گئیں، تو خود کو مصیبت میں ڈالا. حالانکہ وہ کسی بھی گائے کو پکڑ لیتے، ان کے پاس کوئی بھی گائے ہوتی اس کو لیتے اور ذبح کر دیتے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو انہی وجوہات سے وہ ہلاک ہو گئیں، کیونکہ ان پر سختیاں نافذ ہو گئیں. صرف ایک مسئلے میں نہیں، بہت سارے مسائل میں. اور جب سختیاں نافذ ہوئیں تو وہ ان کے مطابق عمل نہیں کر سکے، ان سختیوں کے مطابق پورے طور پر اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے، تو اسی پر وہ ہلاک ہوئے اور عذاب کے مستحق ہوئے. آگے کی میری بات یہی ہے، ضروری ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. آگے کی روایت آ رہی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اعظم المسلمین جرما، مسلمانوں میں بڑا جرم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو بڑا مجرم، مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ شخص ہے، رجل، وہ شخص ہے، سأل عن شیء، جس نے کوئی سوال کر دیا کسی چیز کے بارے میں، ونقر عنہ، اور تنقیر کی مطلب قرید کی، چھانبین کی، باریک سوال کر دیا، سوال در سوال کر بیٹھا. لم یکن نزل فیہ، اس چیز کے بارے میں کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا پہلے سے، اس کے سوال سے پہلے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. فحرم من اجل مسألتہ، تو اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی. تو اس کا ایک جرم ہے، اس کا ایک جرم ہے کہ اس نے اگر سوال نہ کرتا تو حرام نہ کی جاتی، مگر سوال کر دیا تو وہ حرام کر دی گئی. تو یہ شخص بہت بڑا مجرم ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا مجرم ہے کہ اسی کی وجہ سے. تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈرایا کہ ایسے سوال نہ کرنا جن سوالات کے نتیجے میں جب جواب تمہیں دیا جائے تو کوئی چیز تمہارے اوپر شدید ہو جائے. جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت پڑھی آپ نے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تم پر یعنی لوگوں پر حج فرض ہے اللہ کے گھر کا، جو لوگ وہاں جا سکتے ہوں ان پر. تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آفی کل عام، یا رسول اللہ کیا ہر سال جانا پڑے گا یا رسول اللہ؟ اب دیکھیے یہ سوال غیر ضروری ہے. جب فرمان میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی ہے جس میں ہر سال
یا ایک بار یا 10 بار 5 بار کسی تعداد کا ذکر ہو تو پھر سوال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اس پہ خاموش ہو گئے اور آپ ناگوار محسوس ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال تو واجب ہو جاتا اور پھر تم نہیں کر پاتی. تو اس طرح کے سوالات بسا اوقات کسی صحابی سے ہو جاتے تھے. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے، رحمت اللہ عالمین تھے. تو آپ ایسے موقع پہ سوال کا جواب نہیں دیتے تھے یا ایسا کوئی بات ایسی نہیں فرماتے تھے جس سے امت پر مشقت آ جائے. آپ دیکھیں کہ تراویح کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے تراویح پڑھانا چھوڑ دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے اس شوق کو دیکھ کے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے واجب کرنے والا، تو امت مشقتیں پڑ جائے گی. مسواک کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو یا ہر صلاۃ کے وقت مسواک کرنے کے لیے امت کو حکم دیتا. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت زیادہ مہربان تھے، رحمت اور شفقت کا پہلو رکھتے تھے، اور آپ امت کے لیے کبھی نہیں چاہتے تھے کہ امت مشقت میں پڑے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا سوال کرے گا تو آپ کو غصہ آئے گا کہ اپنے آپ کو مشقت پہ لے جا رہے ہیں آپ. جبکہ اس امت کی پہچان ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام امتوں کے نتیجے میں بہت ہی آسان شریعت نصیب کی ہے، اور وہ ساری بیڑیاں، وہ سارے بوجھ اس امت سے معاف کر دیے ہیں جو پرانی امتوں پہ تھے. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے. تو یہ سب اس طرح کا یہ جو حدیث آ رہی ہے صحابہ اکرام کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ زمانے نبوت میں صحابہ تھے تو ایسا سوال نہ کیا کریں. تو یہاں پر اہل علم نے اس طرح کی حدیثوں میں جو سوالات پر یا کثرت سوال پر جو تنبیہ آئی ہے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اسی طرح کے سوالات کے بارے میں ہے جو غیر ضروری ہوں یا جو مشقتیں لاتے ہوں، ورنہ جن مسائل میں مشقت کے آنے کا خوف نہیں ہے اور جن مسائل کو جاننا انسان اپنے علم کے طور پر جاننا چاہتا ہے، تفقہ کے باب سے جاننا چاہتا ہے، تو اس طرح کے سوال ممنوع نہیں ہیں جو فائدے کے لیے ہوں، جن میں فائدہ موجود ہو. فائدہ دیکھیے یا تو اعتقاد کا ہوگا یا عمل کا ہوگا. کسی بھی سوال کا فائدہ یا تو عقیدے کے طور پہ ہوگا کہ بھئی ہم اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے، یا عملی فائدہ ہوگا کہ ہمیں. لیکن جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ علمی نہ اعتقادی نہ عملی، اچھا اگر کوئی علم اس میں مل بھی جائے تو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے، اور نہ ملے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے. بہت سارے سوال ہوتے ہیں اس طرح کے جو پرانی امتوں کے متعلق اور پرانے واقعات کے متعلق یا غیبی چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. تو ان سوالات کو پہلے دیکھ کے انسان سوچ لے کہ اس میں فائدہ کیا ہے، کس طرح کا فائدہ ہے. تو اگر کوئی بہت بڑا فائدہ ایسا عقیدے کا یا عمل کا اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. اگر معلومات مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑے. سمجھے کبھی کبھی بعض روایات آتی ہیں میں تعداد کا ذکر ہوتا ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ شمار کرو مدینے میں ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں مسلمان، کتنے لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اب بعض روایتوں میں ہے کہ اس میں 700 لوگ شمار کیے گئے، کسی میں 500 شمار کیے گئے، کسی میں کہ 1500 شمار کیے گئے. اب لوگوں نے اس میں تطبیق دینے کی کوشش کی. بعض علماء نے کہا کہ اس میں جو ہے 1500 جو کہا گیا اس میں مرد عورت بچے سب شامل ہیں، اور جس میں 700 کہا گیا وہ اس میں مرد ہیں، اور جس میں 500 کہا گیا وہ جنگجو مراد ہیں جو لڑ سکتے ہیں. اچھا تو ایک حدیث آ رہی بخاری کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شمار کرو جو مرد لوگ جو لڑنے والے، تو اس میں ہے کہ 1500 شمار کیے گئے. تو اب پھر اس کے اندر مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب تو یہ جو تعویل کی گئی تھی، تفسیر کی گئی تھی، وہ تو خراب ہو گئی. تو کہا کہ بھئی نہیں، اس سے مراد ہے 1500 جو جنگجو تھے وہ سارے مسلمانوں کے تھے، اور 700 یا 500 جو تھے وہ اہل مدینہ سے تھے. اب یا تو 700 تھے جنگجو اہل مدینہ، تو 500 کیوں کہا گیا؟ اب اس طرح کا اشکال کہیں نہ کہیں بچا رہتا ہے. اب کوئی اس کو حل کرنے کی کوششیں کرتا رہے، تلاش میں لگا رہے. بھائی اگر یہ تعداد، آج کے دن ہمیں صحیح معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ کے عقیدے پہ کوئی فرق نہیں ہے، آپ کے عمل پہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف ایک واقعہ ہے، ایک واقعے کے بارے میں بتایا گیا. ایسی بہت سی کہ اس جنگ میں کتنے مسلمان تھے تو کتنے کفار تھے تو کتنے شہید ہوئے. بھائی اگر یہ تعداد ایگزیکٹ معلوم نہیں بھی ہوگی تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ سمجھ رہے؟ تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا جو غیر ضروری ہوں، جو کوئی فائدے مند نہ ہو، بہت زیادہ فائدے مند نہ ہو. ہاں اگر روایتیں آئی ہیں تو ابتداءً آپ ان کو پڑھ کر کے ان میں کوشش کریں کہ درمیانی راہ نکل آئے، تاکہ اشکال یا تعارض یا اس میں پیچیدگی جو دکھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے. اور نہیں ختم ہو تو کوئی عرض کی بات نہیں، نکل جائے. تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں سوالات کی، جو یہ بتلا دیں گی کہ اس طرح کی نوعیت کے سوال نہیں کرنے چاہیے. ایسے ہی اسی طرح کی یہی روایت اور دوسرے اس میں آ رہی ہے اسناد اور لفظوں میں کہ اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سب سے بڑے جرم والا شخص وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسألتہ، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی. اچھا، ایسے ہی اب دیکھیے یہ والا جو مسئلہ آ رہا ہے یا یہ جو حدیث آ رہی ہے، بظاہر تو یہ حدیث صحابہ ہی کے لیے ہے، مطلب اصلاً تو انہی کے لیے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے تو اس حدیث میں کوئی تنبیہ نہیں، اس لیے کہ آج کے دور میں کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی. جو حرام ہونی تھی وہ ہو گئی، کتاب و سنت کی تشریع طے شدہ مقرر ہو چکی، کوئی نئی شریعت تو نازل ہونی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی سوال کرے تو کیا حرج ہے؟ تو گرچہ اب کوئی شریعت نازل نہیں ہونی ہے یا کوئی نیا حکم نازل نہیں ہونا ہے کہ کوئی ایک حلال چیز حرام ہو جائے، لیکن اس طرح کا سوال کرنے والا شخص اللہ کی نظر میں مکروہ اور مبغوض ضرور ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے. کیونکہ بعض دوسرے نصوص مطلق آئے ہیں کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. آگے آئے گی روایت، قیل وقال، کسی نے کہا، ہم نے کہا، بہت باتیں قیل اور قال والی، یعنی علم کلام ہے، ان قیل کذا قلنا کذا، تو بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت کلام کرنا، قیل و قال کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور ایسے ہی کثرت سوال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو گرچہ آج شریعت کے اترنے کا وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چیز بذات خود ناپسندیدہ ہے، اور بندہ بھی اللہ کے نظر میں ناپسندہ ہوگا. ہمیں اس سے بچنا ہے، گرچہ آج یہ والی علت موجود نہیں ہے. اچھا، آگے کی روایت بھی ایسے ہی ہے، ان من اعظم المسلمین جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل في شيء فحرم من اجل مسألته. آگے کی روایت پھر وہی آ رہی ہے. ساتھ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سب سے بڑے جرم والا شخص وہ ہے من سأل عن امر، جو کسی امر کے متعلق سوال کرے، لم یحرم، جو حرام نہیں تھا، فحرم علی الناس من اجل مسألته، پھر لوگوں پر وہ اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دیا گیا. آگے کی روایت آ رہی ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسناد کے طور پر اختلاف ہے اس میں اور ضعیف بھی ہے، بعض لوگوں نے حسن کہا ہے لیکن بعض دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے. اس روایت کے الفاظ لا تعجلوا بالبلیۃ قبل نزولها،
کسی مصیبت کو آنے سے پہلے ہی اس کو ڈسکس نہ کیا کرو، سوالات نہ کیا کرو، اس کے بارے میں چھان بین نہ کیا کرو، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت۔ فَإِنَّكُمْ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، جس سے منع کیا جا رہا ہے، لم ينفك المسلمون فيهم من، تو مسلمانوں میں ہمیشہ ایسا انسان موجود رہے گا، ایسے کچھ لوگ موجود رہیں گے، اذا قال صدت اور سدت، جب کچھ کہے گا سدت تو اس کو سیدھی بات کہنے کی توفیق ملے گی، اور وفق یا توفیق پائے گا، یعنی ابھی وَإِنَّكُمْ إِنْ عَجَّلْتُمْ، اور اگر تم جلد بازی کرو گے مصیبتوں کو اور خراب حالات کو، خراب شکلوں کو پہلے سے تصور کر کے ان میں غور و فکر کرو گے، چھان بین کرو گے، تشتت بکم السبل، تو تمہارے راستے منتشر ہو جائیں گے، ہا ہونا وہاں ہونا، یعنی کوئی انسان ایسے مسئلے فرض کرے جو وجود میں نہیں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں فقہ کے اندر کتنے مسائل ایسے ہیں جو وجود میں کبھی آ ہی نہیں سکتے، ایسے ایسے مسائل ہیں کہ مستحیل ہے کہ کبھی وجود میں آئے، جو آج سے 1200 سال پہلے اور 1100 سال پہلے، تیسری صدی میں، چوتھی صدی ہجری میں وضع کیے گئے جو مسائل کتابوں میں لکھے گئے فقہ کی، آج کی تاریخ میں 1000 سال گزرنے کے بعد بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتے۔ تصور کرتے ہیں فقہ اگر ایسا ہو جائے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو تصور کر لیتے ہیں، نماز کے، طہارت کے، زکوٰۃ کے، صیام کے، حج کے، دوران حج بہت سارے افعال کے، غلیظ قسم کی باتیں بھی تصور کر لیتے ہیں لوگ، ایسی باتیں جن کو ذکر کرنے سے بھی انسان کی کا ضمیر کبھی گوارا نہ کرے اور کان میں سننا انسان کو بھاری پڑ جائے۔ تو ایسے نجس قسم کے سوالات بھی انہوں نے وضع کر لی جو آج تک نہ واقع ہوئے نہ کبھی واقع ہو سکتے ہیں۔ اب ان کو تصور میں کرنا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا جواب، تو پھر اس پر جواب تلاش کرنا۔ جو موجودہ مروجہ فقہ ہے اس کے اندر ایک یہ بہت بڑا سیاہ باب ہے، یہ سیاہ مظہر ہے یہ، کہ یہ جو فرضی مسائل من گھڑت طریقے سے عقلی موشگافیوں میں عقلی گھوڑے دوڑا کر کے فرض کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے، انہوں نے شریعت کو مذاق بنایا، اسلام کا مذاق اڑا دیا۔ اسلام ایک ذہنی عیاشی کا سبب کا ذریعہ بن گیا، شریعت نہ رہی، ذہنی عیاشی ہو گئی۔ آپ پڑھیے ان کو، بے حیائی کے مسائل جن کا تذکرہ بھی کرنا مناسب نہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ انہی چیزوں کی طرف حدیث میں یہ حدیث بلکہ مختلف ہی ہے، حسن بھی کہا بعض لوگوں نے، تو بات بالکل ٹھیک ہے، اور بھی حدیث آئیں گی اس طرح کی جو ہدایت کریں گی۔ حدیث آگے آ رہی ہے، طاؤس سلط بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے پوچھا ایک مسئلے کے بارے میں۔ طاؤس بن کیسان ایک بہت بڑے تابعین کے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے، تو کہتے ہیں کہ سلط بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا طاؤس سے ایک مسئلہ، فقال لی اکانت، جو سوال کر رہے ہو کیا ایسا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ایسا ہو جائے، کوئی آدمی ایسے نکاح کر لے یا ایسے طلاق دے دے یا ایسے کسی کو دھوکہ دے دے یا کچھ بھی، بہت سارے مسائل اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں فرضی بنا کر کے۔ تو طاؤس نے کہا جواب دینے سے پہلے، اکانت، کیا یہ سوال جو کر رہے ہو، یہ مسئلہ جو کیا واقعہ یہ وجود میں آ چکا ہے کہ نہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ سوال عملی زندگی میں واقع ہو چکا ہے۔ قال اللہ، قسم کھلوائی، اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ واقعی؟ قلت اللہ،
ہاں اللہ کی قسم یہ واقع ہو چکا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ ان اصحابنا اخبرونا عن معاذ بن جبل، ہمارے اصحاب نے ہمیں خبر دی معاذ بن جبل کے ذریعے سے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا ایھا الناس، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله، کسی مصیبت کے بارے میں سوال نہ کرو، کسی پریشان کن مسئلے کے بارے میں اس کے نازل ہونے اور واقع ہونے سے پہلے، آنے سے پہلے سوال نہ کرو۔ فَيَذْهَبُ بِكُمْ یا فَيَذْهَبَ بِكُمْ ہا ہونا وہاں ہونا، اگر پہلے سوال کرو گے تو پھر تمہیں لے کے ادھر ادھر، یہ سوال تمہیں ادھر ادھر لے کے گھومے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے سے جب تصور ہوگا تو اس واقعے کی کیفیت مکمل طور پہ ذہنوں میں منضبط نہیں ہوگی۔ بھائی ایک شکل کوئی بتائے گا تو اس شکل پہ سوال کی، اس شکل پہ جواب ایک فقی دے دے گا، لیکن اسی سوال کی اور بھی ممکنہ شکلیں ہوں گی، کیونکہ جو واقعہ رونما ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا اگر ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو وہ کئی شکلوں میں رونما ہوگا، اور واقعہ رونما ہوا نہیں ہے تو ایک فقی جواب دے گا کسی اور شکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دوسرا اسی کو دوسری شکل کو رکھتے ہوئے، تو گویا ایک ہی سوال پہ لوگوں کی آراء، جوابات، فتوے الگ الگ بکھر جائیں گے۔ وَإِنَّكُمْ إِن لَمْ تَسْأَلُوا، اور اگر تم لوگوں نے اس طرح سے سوال وقت سے پہلے نہیں کیا، لم تبتلوا، پھر تم اس کی آزمائش میں نہیں پڑو گے، اس آزمائش سے بچ جاؤ گے، اس مصیبت سے بھی، اور اس مصیبت کے جواب میں آنے والی جو فتنے اور آزمائش کی شکل ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَكُّ أَن يَكُونَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ إِذَا قَالَ وُفِّقَ أَوْ صُدِّقَ، کیونکہ مسلمان، اگر تم سوال ایسے نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور بچا رہے گا کہ اگر وہ جب ایسے مصیبت کے آنے کے وقت بولے گا تو اللہ کی توفیق سے محظوظ ہوگا، اللہ کی مدد اس کو ملے گی۔ کیونکہ دیکھیے جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، تو اس واقعے کے تمام تفاصیل سننے کے بعد چونکہ وہ واقعہ جیسے وقوع پذیر ہوا ہے ویسے ہی تفاصیل آتی ہیں تو آپ کو جواب دینا آسان ہوتا ہے، لیکن وقوع پذیر ہونے سے پہلے اگر پوچھیں گے تو چونکہ اس کی واقع ہوا نہیں ہے تو پتہ نہیں کتنی شکلوں پہ واقع ہوگا، تو ہر جواب دینے والا اپنے طور پہ سمجھے گا اور جواب دے گا۔ اسی طرح کی روایت آپ جانتے ہیں کہ لعان کا واقعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان صحابی نے، اتفاق تھا کہ انہی صحابی نے کچھ دن پہلے سوال کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اگر جائے گا گواہ تلاش کرنے تب تک آدمی بھاگ جائے گا، اور اگر وہ گردن مار دے گا تو آپ اس کی گردن ماریں گے، اگر اس آدمی کو قتل کر دے گا تو آپ تو اس کے قتل بدلے میں اس کو قتل کریں گے، اور اگر یہ جائے گا گواہ ڈھونڈنے کسی کو گواہ بنانے کے لیے تب تک معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوال وقت سے پہلے کیا گیا تھا، بلکہ وہ قسمت اور حالات اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی آنا تھا، تو انہی صحابی کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد واقعہ پیش آ گیا، اور آخرکار جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو لعان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شوہر کے لیے خصوصی رعایت دی کہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر پاتا ہے تو لعان کر لے اپنی بیوی سے، ملاعنہ، ورنہ کوئی غیر انسان کسی پہ تہمت لگائے گا تو کوڑے مارے جائیں گے اس کو۔ بیٹھ کے آگے کی روایت آ رہی صحیح مسلم میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلک المتنطعون ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ کہا ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون ہلک المتنطعون، وہ لوگ جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ گہرائیوں میں داخل ہوتے ہیں، شدت پسندی ان کے اندر ہے، تو جو شدت پسندی ہے وہ شدت پسندی شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر کے ہے، جذباتیت میں آئی ہوئی شدت پسندی ہے، جذبات والی شدت پسندی
اور ایسی شرکت پسندی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی مصلحت کو، کسی بھی شریعت کے دوسرے قانون کو اور دوسرے جو شریعت کے قواعد ہیں ان کو دیکھنے اور ان پر توجہ دینے کو گوارا ہی نہیں کرتے. ورنہ کتاب و سنت پر چلنا، کتاب و سنت کی دعوت دینا، سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا اور سنت کے مقابلے میں بدعت کو گوارا نہ کرنا، یہ شدت پسندی نہیں ہے. اس کو تمسک کہتے ہیں، سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. لیکن کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے جہاں انسان کو، مثال ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں مصلحت کبریٰ دیکھی جاتی ہے، بڑی مصلحت. مثلا ایک آدمی ہے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو بھائی، میں مسلمان تو ہو سکتا ہوں لیکن میری عادت ہے شراب پیتا ہوں، میں شراب نہیں چھوڑ پاؤں گا. اگر آپ لوگ مجھے شراب پینے کے ساتھ ساتھ اسلام میں قبول کریں تو میں اسلام لا سکتا ہوں. اب آپ کہیں گے نہیں بھائی شراب تو حرام ہے اور ہم تمہیں اجازت دیں گے اگر شراب پینے کی تو ہم حرام کو حلال کر رہے ہیں، ہم تو خود کفر پہ جا رہے ہیں اور تم خود کفر میں جا رہے ہو. ادھر کفر سے نکل کے اسلام میں آ گئی پھر کفر میں داخل ہو گئے کیونکہ شراب کو حلال سمجھو گے تم. سمجھ رہے؟ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ آدمی اگر شراب پیتا رہے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو شرک سے نکل کے اسلام میں آ گیا، کفر سے نکل کے اسلام میں آ گیا. شرک اور کفر یا الحاد جس میں بھی وہ تھا، وہ بڑی بیماری ہے، بڑا نقصان ہے، بڑا ضرر ہے اس کے اندر، جس سے اس انسان کی آخرت مکمل طور پہ ختم ہے اور وہ جہنم کا ہمیشہ کے لیے مستحق ہے. تو آپ اگر اس انسان کو تدریجاً سکھانے کے مقصد سے کہ چلے اس کو ہم دھیرے دھیرے لائیں گے اسلام پر، تو اس کو اگر آپ شراب پینے کی اجازت دے دیں گے کوئی بات نہیں، اجازت کا مطلب ہم آپ کو جائز قرار نہیں دیں گے، یہ جان لو کہ اسلام میں حرام ہے یہ، لیکن تم پی رہے ہو پیتے رہو، مگر حرام سمجھ کے ہی پیو، عادت ہے پیتے رہو، حلال مت سمجھنا کبھی. کوئی بات نہیں بعد میں چھوڑ دینا. آپ یہاں اس کو پینے دے رہے ہیں شراب، تو ایک حرام کام کی اس کو آپ ایک طرح سے چھوٹ دے رہے ہیں، تو یہ اس کے حق میں حرام کا ارتکاب کرنا یہ بھی جرم ہے، لیکن شرک سے بڑا جرم نہیں ہے، کفر سے بڑا جرم نہیں ہے، الحاد سے بڑا جرم نہیں ہے. اچھا، تو اب پھر آپ جب اس کو ایسے حالات میں جب اجازت دیں تو اس کو ساتھ میں لگے رہیں یا کچھ لوگوں کو لگا دیں، تعلیم کے ساتھ اس کو لگائیں، علم کے ساتھ، تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا ایک زمانے میں 2001 کے دور میں، غالباً یا ایک کے دور میں، 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا. اس زمانے میں کوئی خاتون تھی امریکہ، وہاں کی برطانیہ کی، جو افغانستان میں داخل ہوئی تھی بغیر اجازت کے. ایک اس میں صحافی تھی، وہ صحافی ایوون ریڈلی، وہ مسلمان ہوئی بعد میں. تو بلکہ وہ جب مسلمان ہوئی لوگ، انہوں نے لمبی واقعہ انہوں نے سنایا اپنا. وہ خود کہتی ہے کہ جب میں برطانیہ میں جب مسلمان ہونے لگی تو میں اسلامی اسکالرز جو تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے میری عادت ہے کہ میں سینڈوچ کھاتی ہوں اور یہ میرا فیوریٹ ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی، لیکن میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں، تو بتائیے کیا کیا جائے. تو بولے کوئی بات نہیں، کر لیجیے، آپ کھاتی رہیے، لیکن یہ جان لیجیے کہ یہ چیز کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کہتے تھے آپ کھاتے رہیے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ایسا ہوتا ہے، بعد میں انہوں نے سب چھوڑ دیا، بعد میں ان کا انٹرویو شاید ہوا بڑا لمبا. تو مراد یہ ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کو حکمت کے طور پہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اٹھانا چاہیے. شریعت کا اصول ہے یہ، احون البلیتین، دو بڑی مصیبتوں میں سے ایک چھوٹی والی کو برداشت کیا جائے گا اور بڑی والی ہٹائی جائے گی. اخف الضررین، دو نقصانوں میں سے ایک جو اخف ہوگا، خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا، اس ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. یہ فقہ ہے اسلام کی.
تو اب شراب حرام ہے یہ ایک معلومات ہے، خنزیر حرام ہے یہ معلومات ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے یہ معلومات ہے، دین کی معلومات ہے جو ایک عام آدمی کو پتہ ہوتی ہے، عام مسلمان کو معلوم ہوتی ہے۔ لیکن کسی موقع پہ اگر شرک میں اور خنزیر میں موازنہ ہو جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو اختیار کرنا پڑے، تو جب آپ کہیں گے کہ بھئی شرک چھوڑ دو خنزیر پکڑ لو، جب یہ فیصلہ کریں گے آپ، یہ فیصلہ فقہ کہلاتا ہے، یہ فیصلہ تفقہ ہے۔ بظاہر ایک حرام چیز کی اجازت دے دی آپ نے، لیکن چونکہ یہ شرک کی وجہ سے، شرک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں تھا، اس لیے خف الضررین کے باب سے، تو یہ تفقہ ہے، یہ فیصلہ آپ کا فقہ پر مبنی ہے کہ حرام ہوتے ہوئے بھی آپ اجازت دے رہے ہیں۔ بہت سے مسائل آتے ہیں، کبھی کبھی اسلامی مملکت، اسلامی خلافت کی مصلحتوں کے لیے بہت سارے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو اگر اس سیاق و سباق سے، مفاد عامہ سے، مصلحت عظمیٰ سے ہٹا دیے جائیں تو وہ حرام ہے، لیکن کرنے پڑتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام، ایک یہودی تھا نا مدینہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، کعب بن اشرف بھی تھا اور بھی ایک یہودی تھا۔ کعب بن اشرف کو مارنے کے لیے گئے جب صحابہ، تو کیا کہا تھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ مجھے تھوڑی سی اجازت دیتی تھی کچھ بولنے کی۔ کیا مطلب بولنے کی؟ میں آپ کا مخالف بن کے جاؤں گا تو مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ میں آپ کو برا بھلا بھی کہوں گا اس کے سامنے، تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں اس کا دوست ہوں۔ اس کو تجسس کہا جاتا ہے، انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اور اس باب میں اجازت دے کر کے آپ نے کیا ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کو گالی دینا جائز ہے؟ اللہ کے نبی کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کرنا کفر اکبر ہے، کفر ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کے ادب کے خلاف بے ادبی کرنا آپ کی کفر ہے۔ مگر یہاں پر مصلحت عظمیٰ، وسیع ترین مفاد اسلامی حکومت کا، اسلامی شریعت کا، امام وقت نبی اسلام کا جو مفاد ہے اسلام کی خاطر، وہ مفاد اعظم مقصود ہے، اس کی وجہ سے چھوٹا سا حرام کام بھی کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور دیکھیے مثالیں، عمار بن یاسر کو مشرکین نے مجبور کیا کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، برا بھلا دو، کفریہ الفاظ کہنے کے لیے۔ تو اسلام میں اکراہ کے باب میں بھی، اجبار اور مجبوری کے باب میں بھی اسلام نے، تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ مصلحت کیا کیا ہے یہاں پر؟ ایک مصلحت ہے جان بچانا، اور جان بچانے کے ساتھ اپنا ایمان بچانا۔ تو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر کسی کو کلمہ کفر کہنے کی طرف مجبور کیا جائے تو پھر وہ ظاہری طور پہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو شریعت نے دیکھ کہاں کہاں آپ کو رخصتیں دی ہیں، اجبار اور اکراہ کے باب میں، اور اسلام کی اور اسلامی حکومت کی، جو اسلامی حکومت ہے، خلیفہ ہے، اس کے پاس اسلامی مملکت اور ریاست کے مفادات ہیں، اور ان مفادات کے لیے کسی کو جاسوس بنا کے بھیج رہا ہے وہ، تو کوئی جاسوس ہو سکتا ہے نصرانی بن کر کے جائے، تو وہ ٹائی بھی لگا کے اور ٹی لٹکا کر کے جائے گا، اور ان کے آداب و روزمرہ کے طور طریقے سیکھ کر کے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو شراب بھی پینی پڑے ان کے ساتھ، ان کی خواتین سے مسافہ کرنا پڑے، گلے لگنا پڑے، جس طرح وہ ڈانس کرتے ہیں ملت کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کو، کیونکہ وہ جس مہم پر بھیجا گیا ہے وہ مہم اسلامی مملکت کی، خلیفہ کی اور اسلام کی، اسلامی حکومت کی ایک بہت بڑی وہ ایسی مہم ہے جو مفاد عامہ کے لیے ہے۔
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک انسان ہے صلاۃ کے وقت میں اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سیکیورٹی پر لگا ہے، جماعت ہو رہی پھر بھی جماعت نہیں پڑھے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں اسلامی حکومت یا مسلمان ایک لمبے زمانے کے تجربوں کے بعد اور بڑے بڑے خلفاء اور بڑے بڑے عمراء کی شہادت کا جام دیکھنے کے بعد یا ان کی شہادت کے واقعات دیکھنے کے بعد نتیجے پر پہنچے کہ اب نماز میں سب لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ سیکیورٹی اہلکار ضرور وہاں کھڑے ہو کر کے حفاظت کریں گے تاکہ کوئی حملہ نہ کر دے امام پر یا خلیفہ پر۔ اب بتائیے، خلیفہ کی زندگی اور حیات بچانا یہ زیادہ بڑی مصلحت ہے اس سے کہ وہ وقت پہ نماز جماعت سے پڑھیں، وہ بعد میں جماعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صلاۃ خوف پہ دیکھیے، ایک ایک کر کے صلاۃ، آدھی نماز وہ انہوں نے پڑھ لی، آدھی انہوں نے پڑھ لی، یہ جانا آنا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بظاہر نماز کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا تفقہ ہے، اور ڈائریکٹ کسی مسئلے کا حکم جاننا یہ ایک معلومات ہے، یہ سطحی علم ہوگا۔ تو سطحی علم رکھنے والے لوگ جذبات میں آتے ہیں اور جذبات میں آ کر کے وہ اس شدت سے ہٹنے کی کبھی بھی کوئی شکل گوارا نہیں کرتے۔ اگر وہ ان مصلحتوں کو دیکھ لیں، ان مقاصد کو دیکھ لیں جن مقاصد کی بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا ہے، بشرطے کہ جو انسان اس مصلحت کو استعمال کر رہا ہے وہ اس کا اہل ہو۔ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اپنے طور پر وہ مصلحتیں بنا لے اور اپنے، اب یہ چیز بیرکیف، یہ بھی تفقہ کا باب ہے کہ کب مصلحت کو، کون سی مصلحت کو کس وقت مقدم کیا جائے گا، کیسے حالات میں کس انسان کو مکلف کیا جائے گا کہ وہ یہ کر لے اور کہاں تک ایسے کام کرے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے لوگ گھات لگا کے بیٹھتے ہیں، تو ایسے اوقات میں تلاش کرتے ہیں جن اوقات میں سب لوگ مثال ہے کہ نماز میں لگے ہیں اور وہ یہ شخص گھوم رہا ہے مجرموں کی طرح، لاپرواہ لڑکوں کی طرح گھوم رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ایسے وقت ملیں گے، تو جب تک یہ نہیں چھوڑے گا نماز اور انہیں کی طرح نہیں گھومے گا تو ان کے قریب کیسے جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو بلکہ حکومت کے ذمہ داران جو ہوتے ہیں اسلامی مملکت کے، وہ ان مصلحتوں کو سمجھتے ہیں اور ایسے موقع پر پھر وہ احکامات صادر کرتے ہیں۔ تو تنطع یہی ہے کہ انسان بالکل جامد ہو جائے، ٹھہرا رہے اس پہ ایک ذرہ برابر اس کو، تو یہ اصل میں تفقہ نہیں ہے، فقہ نہیں، یہ تو جہالت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں آپ، کہ جو شریعت کے احکامات ہیں اصل کے اعتبار سے یہ ہیں، جب آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی حالات میں کسی طرح کی کوئی سنگینی نہ ہو، آپ نارمل حالات میں ہیں، تو ہاں آپ پر مثال ہے کہ جماعت بھی فرض ہے اور آپ کو ہر حرام چیز سے دور رہنا ہے، اور دیکھیے موت کے وقت بھی انسان کے لیے حرام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تو بہت سی شکلوں میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ چیزیں بہرکیف سوچنے کی بھی ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ آگے کی اسی روایت کو پورا کر کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ آگے کی روایت بھی یہی والی آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ الا هلك المتنطعون قالها ثلاثا، کہ تنطع کرنے والے یعنی بہت زیادہ شدت اختیار کرنے والے، تو شدت جو ہوتی ہے، تشدد کرنا، یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو اطاعت کے باب میں، عبادت کے باب میں تنطع کرنا، مثلا کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو جب نماز پڑھے تو قیام اتنا لمبا کرے کہ خود مطلب اکیلے پڑھے تو بھی اس میں تنطع آ سکتا ہے، خوب لمبا قیام، خوب لمبا رکوع، لمبے لمبے سجدے، جس سے وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھنے اٹھ جائیں، چلیے ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی بھی وقت ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو عمومی حالات میں ایک معتدل طریقے سے ہٹ کر کے بہت زیادہ لمبا لمبا پڑھتا ہے۔ تو اس کے یہاں کہیں نہ کہیں ایک تشدد پایا جاتا ہے۔ کوئی بعض لوگ تشدد اس معاملے کرتے ہیں کہ مثال ہے کہ شبہے میں کہ
باتھ روم میں جاتے ہیں، مثال ہے کہ وہاں پانی گرتا ہے، بہت سارے اس طرح کی زمین گیلی رہتی ہے، اور اگر واش بیسن میں آپ ہاتھ دھل رہے ہیں تو زمین پہ آپ کے ہاتھ میں کا پانی نیچے ٹپکا، تو ان کو یہ وسوسہ رہتا ہے کہ زمین پہ شاید ناپاکی کے بھی کچھ قطرے پہلے سے پڑے ہوں گے، بچے بچوں نے ڈالے ہوں گے یا کچھ اس طرح سے، یا ہم نے اپنی صفائی اور قضاء حاجت کے بعد ہم اٹھے تو ہمارا ہاتھ گیلا تھا، 2-4 قطرے زمین پہ گر گئے تو وہ بھی ناپاک پانی گرا، بھی ہم نے ہاتھ دھولا نہیں تھا، اب اس ناپاک پانی پہ ہمارے وضو والے پانی سے جب قطرے گرے تو اس میں مل کر کے وہ چھینٹا ہمارے کپڑے میں آیا تو ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ یہ سوال باقاعدہ مجھ سے کیا گیا تھا، تصوراتی سوال نہیں، بات نہیں ہے یہ عملاً وجود میں آیا۔ ایک شخص نے مجھ سے فون کر کے سوال کیا، کافی دیر تک اس کے ساتھ جواب دیا گیا اس کو۔ تو مراد یہ کہ یہ غلو ہے، یہ تشدد ہے انتہا درجے کا۔ بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، مثال ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ اپنے پیجامے کو یا اپنے ازار کو ٹخنے کے اوپر رکھیں آپ، تو ٹھیک ہے، ٹخنے تک یا اسے اوپر رکھیں، ٹخنا نیچے رہے اور اوپر کپڑا رہے۔ اب آپ اپنے کپڑے کو اٹھا کر کے اگر آدھی پنڈلی تک لے جائیں، بالکل پنڈلی پوری آپ کی کھلی ہو، تو یہ تنطع کے باب سے آئے گا، لباس شہرت کے باب سے آئے گا۔ ایسے ہی بال کٹوانا یہ ترک زینت ہے، ترک زینت، اور اللہ کی خاطر انسان اللہ کے ساتھ مشغول رہے عبادات میں، تو وہ اپنے بالوں کو بڑا ہی نہ کرے، چھوٹا رکھے، یہ ترک زینت ہے۔ اسی لیے حج میں اور عمرے میں بال چھلوائے جاتے ہیں تاکہ وہ زینت ترک ہو۔ تو لوگ اس ترک زینت میں اتنا تنطع کرتے ہیں کہ اس کو مکمل چھیل کے رکھتے ہیں۔ تو یہ خوارج کی صفت بتائی گئی ہے کہ سب خوارج شدت حرص میں کہ ہمیں اللہ کی خاطر، اللہ نے جو ہمیں بال دیے زینت دی، سر کے بال بھی زینت ہے، داڑھی بھی زینت ہے، تو داڑھی کو کٹانے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن سر کے بال کٹانے کی اجازت ہے۔ اور جو لوگ بڑے بال رکھتے ہیں وہ بہتے ہوئے ایک زینت ہے، وہ پرانے وقتوں میں خاص کر لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے، تو ان کو کٹانے کے لیے سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر قربانی دی جائے بالوں کی تو مکمل چھیل کے دی جائے، اسی لیے حلق کرانے کی سب فضیلت ہے۔ 3 بار دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے میں اور حج میں جو تحلیق کراتے ہیں، بال چھلواتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کرانے والوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ تو اب یہی چیز یہ خوارج ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ کی خاطر میں اپنے بالوں کو قربانی ہمیشہ دوں گا، میں بال بڑے ہی نہیں ہونے دوں گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عبادات میں ہوں، عادات میں ہوں، شدت پائی جاتی ہے۔ تو یہی شدت، ایسے ہی اب کوئی انسان پورا دن قرآن میں لگا رہے، تلاوت میں لگا رہے، صبح سے شام تک وہ کوئی کام کرنے نہ جائے، وہ قرآن کی فجر کی نماز پر قرآن پڑھنے بیٹھ گیا، پھر اٹھا تو سورج نکلنے کے بعد نوافل پڑھنے لگ گیا، پھر قرآن میں لگا رہا، تو ذکر میں لگا ہے اور عبادت میں لگا ہے پورا دن، اور دیگر کام چھوڑ رکھے ہیں۔ تو یہ گرچہ بظاہر اچھا کام ہے مگر یہ غلو کے باب سے ہے اور تنطع تشدد ہے۔ یہ کوئی روزانہ روزہ رکھتا ہے، تشدد ہے یہ۔ کوئی کہے میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کروں گا تو بچے ہوں گے، تو دنیاوی چیزوں میں داخل ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے وقت نہیں ملے گا۔ تنطع اور تشدد ہے یہ۔ تو اس طرح کی تمام، چاہے عبادات کے کرنے میں یا حرام چیزوں سے بچنے کا جو معاملہ ہے، اس میں بہت سی مباحات سے لوگ بچتے ہیں، مباح چیزوں سے بچتے ہیں، جان بوجھ کے کپڑے خراب پہنیں گے، پرانے اور گھٹیا قسم کے کھردرے، اپنی ہیئت کو خراب رکھیں گے کہ ہمیں زینت، دنیا سے کیا مطلب ہے، ہم دنیا میں زینت اختیار نہیں کریں گے۔
ہمیں تواضع میں رہنا ہے، دنیا ہمیں نہ پہچانے، ہم ایسے ہی بس گھومے. یہ حقیقت میں تعبد نہیں ہے، تنطع ہے، یہ تشدد ہے. گھر کو لوگ اچھا، اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا تو آپ کم سے کم ٹھیک ٹھاک گھر بنا کے رکھیے، اپنا اس کی صفائی ستھرائی خیال رکھیے. تو وہ ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ بظاہر وہ زہد اور تقویٰ دکھا رہے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ تقویٰ نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ یحب اذا انعم علی عبده نعمہ ان یظہر علیہ اثرها. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نعمت اسے نوازتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس پر اس کا اثر نظر آئے. تو تنطع، تشدد عمومی طور پہ ایک معتدل راہ زندگی سے یا معتدل طریقے عبادت سے آگے بڑھ جانا، یہ تشدد ہے، تنطع ہے. ہر چیز میں تنطع آئے گا، چاہے وہ عبادات کے کرنے کا باب ہو یا دیگر چیزوں کو چھوڑنے کا باب ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے راستے پر چلا اور سنت کو اور سلف کے منہج کو سمجھنے کی توفیق دے، اور باطل کو سمجھ کر کے، سیکھ کر کے، جان کر کے اس کی تردید کرنے کی توفیق دے. جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.